خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ شک ایک زہر جو اکثر انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی سے شکوک و شبہات کو نکال پھینکنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ شک کی کلہاڑی ایمان کو کاٹ پھینکتی ہے، دعاؤں کی راہ میں بڑی آہنی دیوار کھڑی کرتی ہے۔ شک رشتوں کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، محبتوں کو نگل جاتا ہے، دوریوں کا باعث بنتا ہے، خدا پر بھروسے کو ختم کرنے کا موجب ٹھہرتا ہے۔ میرے عزیز سامی، خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ ابراہیم سے حضرت اسحاق کی پیدائش سے 23 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو اولاد نرینہ سے جو بی بی سارہ سے پیدا ہوگی عطا کرے گا، اور آپ جانتے ہی ہیں خدا کا وہ وعدہ ابراہیم اور بی بی سارہ کی زندگی میں کب پورا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم 99 برس کے تھے۔ آپ نے رتی برابر شک نہیں کیا خدا کے اس وعدہ پر، سو وقت مقررہ آپ خدا بزرگ و برتر نے اولاد نرینہ اپنے بندے اور بندی کو عطا کی حضرت اسحاق کی صورت میں۔ کتنے برس لگ گئے؟ برس لگ گئے، 23 برس۔ آج بہت سے لوگ خدا کی ذات پر شک کرنے لگ جاتے ہیں، بڑبڑا اٹھتے ہیں، خدا سنتا کیوں نہیں؟ عمر گزر گئی اس سے مانگتے مانگتے، پتہ نہیں میری مراد پوری بھی ہوگی یا نہیں۔ بلا شبہ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی ہیں، صبر آزما ہوتی ہیں، اور وہ موقع ہوتا ہے جب پورے طور سے خدا کے حضور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جواب کے حصول کا انتظار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان رکھا جائے کہ خدا اپنی پاک مرضی کے مطابق اس دعا کا جواب دے گا، کیونکہ ہر دعا کا جواب ضروری نہیں کہ ہاں ہی میں آئے۔ خدا جواب ضرور دیتا ہے، کئی دفعہ وہ دعا قبول نہ کیے جانے کی صورت میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہی بھلا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ دعا قبول ہوتی ہے اس طور سے جس طور سے خدا چاہتا ہے۔ جب بھی اس کے حضور کو درخواست کریں، ایمان رکھیں کہ وہ اس کو ضرور پورا کرے گا اپنی پاک مرضی کے مطابق۔ خدا کے ایماندار بندے کی زندگی میں ایمان کی پرکھ تب ہی ہوتی ہے جب زندگی کڑے امتحان سے گزرتی ہے۔ بڑے بڑے ایمان کے سورما بھی شک کے ریلے میں بہہ گئے۔ یسوع المسیح کے قریبی حواری توما رسول بھی اس شک کا شکار ہوا۔ بولا، جب تک ہاتھوں اور پیروں میں کیلوں کے نشان اور پسلی میں بھالے کے جو چھید میں ہاتھ نہ ڈال لوں، یقین نہیں آئے گا کہ آپ ہی مسیحا ہیں جو جی اٹھے۔ کلام مقدس میں یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 6 اور 7 آیات میں مرقوم ہے، ایمان سے مانگے، شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ میرے عزیز سامی، جب آپ خدا کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں تو پورے ایمان سے اس درخواست کو ایمان کی آنکھ سے دیکھیں، چشم تصور میں اس کی قبولیت کو دیکھیں۔ بال برابر شک ایمان کی افزائش نہیں ہونے دے گا۔ امثال کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے، اپنے پورے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ میرے عزیز سامی، انسانی آنکھ، انسانی سوچ، انسانی عقل جو دیکھ رہی ہے، جو سمجھ رہی ہے، وہ مشکل نظر آتا ہے، پیچیدہ نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ کیوں کر ہوگا؟ انسانی عقل تصور ہی نہیں کر پاتی پیچیدہ معاملات کو، کی پیچیدگیوں کو کیسے خدا سلجھائے گا۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے، اپنی عقل کو لڑانے سے دعاؤں کا جواب نہیں ہوگا، کوئی حصول نہیں ہوگا۔ اپنے طور سے معاملات کو سلجھانے میں انسان لگ جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہاں یہ سکھاتا ہے، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر میرے بندے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں میں۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھ، پورے دل سے مجھ پر تکیہ کر، خود پر نہیں۔ میں جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کیا تیرے لیے یہ نہیں کروں گا؟ میرے عزیز سامی، شک کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بار اپنے معاملات کی ناؤ اوپر والے کے ہاتھ میں دے دی تو وہ ضرور ہی مسیح یسوع کے وسیلہ اس نیا کو، اس ناؤ کو پار بھی لگائے گا۔ آمین۔
خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی